بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رنگین کہکشاں، مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 62۔ ہم گھوڑے لے کر اس پہاڑی ٹیلے پر چڑھ گئے اور وہاں رک کر ہم نے تا حد نگاہ نظریں دوڑائیں۔ اس وقت ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی جب ہم نے کافی فاصلے پر گہرائیوں میں اس قافلے کا پڑاؤ دیکھا۔ وہ لوگ بھی بہت زیادہ برق رفتاری سے سفر نہیں کر رہے تھے۔ یہ اندازہ تو ہمیں تھا کہ وہ من موجی لوگ ہیں اور انہیں کسی سے کوئی خطرہ نہیں، لیکن ہم اس طرح اپنے پہلے مرحلے میں کامیابی حاصل کریں گے اس کا ہمیں اندازہ نہیں تھا۔ ہمارے اطراف میں سرسبز و شاداب میدان بکھرے ہوئے تھے۔ ہمارے وفادار گھوڑوں نے جس کارکردگی کا ثبوت دیا تھا اس کے بعد انہیں آرام کرنے کے لیے وقت دینا ضروری تھا، لیکن یہاں تو مسئلہ یہی تھا کہ ان گھوڑوں سے ہمیں نجات بھی حاصل کرنی تھی، کیونکہ اب ان کی ضرورت نہیں تھی۔ جس کھیل کا آغاز ہم کرنا چاہتے تھے وہ اس طرح سے شروع نہیں ہوتا تھا، اس کے لیے اب ہمیں مشقت کرنا تھی۔ چنانچہ ہم نے اپنے وفادار گھوڑوں کی پشت خالی کر دی اور ہاتھ مار کر انہیں دور بھگا دیا۔ مقصد یہ تھا کہ اب ان کا اور ہمارا ساتھ چھوٹ چکا ہے اور ہم ان کے بغیر ہی اپنا یہ سفر جاری رکھیں گے۔ بہرطور یہ سارے مسئلے چلتے رہے۔ ہم یہاں آرام کر کے ان لوگوں پر نگاہ بھی رکھ سکتے تھے۔ ٹیلے پر پہنچ کر ہم نے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ بہت بلند ٹیلا تھا جس کی وجہ سے وہ لوگ نظر آ رہے تھے۔ فخر دہ نے مسکراتے ہوئے کہا، یوں سمجھ لو کہ کامیابی ہمارے قدم چوم رہی ہے اور ہم جس طرح اپنی منزل کو پا رہے ہیں وہ بات انتہائی حیرت انگیز ہے، کیونکہ پہلے ہی مرحلے پر اس قافلے کا نظر آ جانا ہمارے لیے ایک نیک شگون کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس بات سے میں مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں، میں نے گردن ہلا کر کہا۔ کھانے پینے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد فخر دہ نے اس عظیم الشان قافلے کی طرف دیکھا۔ انہوں نے خیمے تو نہیں لگائے تھے، لیکن شاید اتنا سفر طے کرنے کے بعد وہ آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے تھے اور ابھی ان کی روانگی کے آثار نہیں تھے۔ فخر دہ نے کہا، اگر ہم کچھ گھنٹے آرام کر لیں تو؟ آرام تو کرنا ہوگا۔ تو ٹھیک ہے، آرام سے لیٹ جاؤ، بعد میں سوچیں گے کہ آگے کیا قدم اٹھانا ہے۔ تقریباً 3 گھنٹے تک ہم نے آرام کیا تھا اور گہری نیند سو گئے تھے۔ 2 راتوں کے جاگے ہوئے تھے اور دن میں بھی سفر کیا تھا، اس لیے ایسی شاندار نیند آئی کہ 3 گھنٹے بعد ہی آنکھ کھلی تھی۔ جاگنے کے بعد ہم نے سب سے پہلے ادھر دیکھا۔ وہ لوگ ابھی تک اپنی جگہ پر موجود تھے۔ اندازہ ہوتا تھا کہ کم از کم آج وہ اپنے نئے سفر کا آغاز نہیں کرنا چاہتے۔ فاخر نے کہا، عبران، ہم اگر اب سفر کریں اور سامنے کی پٹی عبور کرنے کے بعد اس طرف پہنچ جائیں جہاں اونٹ کے کوہان جیسے ٹیلے نظر آ رہے ہیں تو میرا خیال ہے آسانی سے ان لوگوں کے سامنے آ سکتے ہیں، کیونکہ اگر وہ سیدھے سیدھے سفر کریں گے تو انہی ٹیلوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ فخر دہ کے اشارے پر میں نے ادھر دیکھا۔ یہ بلند ٹیلا انہی علاقوں میں ہماری رہنمائی کر رہا تھا۔ میں نے فخر دہ سے اس بات پر اتفاق کیا۔ ہم لوگ اب تک آرام کر کے اچھے خاصے پرسکون ہو چکے تھے اور اب ہمیں اندازے سے یہ سفر طے کرنا تھا، کیونکہ ہمارے گھوڑے اب کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ ہم چاہتے بھی یہی تھے کہ وہ اتنی دور نکل جائیں کہ کسی کو شبہ نہ ہو سکے کہ ہم نے ان گھوڑوں پر سفر کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس راستے کو عبور کر کے ہماری جو حالت ہو جائے گی وہ ہمارے کام میں مددگار ثابت ہوگی۔ چنانچہ ہم نے سفر شروع کر دیا اور اس وقت سورج ڈوب چکا تھا۔ جب ہم ان پہاڑی ٹیلوں تک پہنچے ہم نے اس بات کا یقین کر لیا تھا کہ اب ہم ان لوگوں سے 2-4 میل آگے نکل آئے ہیں، اور اگر ہماری تقدیر ہمارا ساتھ دے گی تو ہم اپنے مقصد میں اسی جگہ کامیاب ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہاں ہم نے قیام کیا۔ اب ہمیں اس دشمن گروہ کے آنے کا انتظار تھا۔ رات کے کھانے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد ہم نے ٹیلے پر اپنے لیے ایک جگہ بنا لی۔ ہمارے ننھے ٹرانسمیٹر اس طرح پوشیدہ تھے کہ کوئی اچھے سے اچھا شخص بھی انہیں اس وقت تک تلاش نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ ہمیں بالکل ہی بے لباس نہ کر دیا جائے۔ غرض ہے کہ ہم اپنی اس کیفیت سے بالکل مطمئن تھے اور اب تقدیر کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ لوگ بھی بڑے مست مولا لوگ تھے۔ دن بھر آرام کرنے کے بعد انہوں نے رات میں ہی سفر کا آغاز کر دیا تھا۔
کیونکہ یہاں قیام کے کوئی 3-4 گھنٹے کے بعد جب چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان پر چمک رہا تھا، ہم نے دور سے انہیں آتے ہوئے دیکھا۔ وہ روشنیاں جلاتے ہوئے سفر کر رہے تھے اور ایک لشکر کی طرح آگے بڑھ رہے تھے۔ فخر دہاں نے کہا، چلو امتحان کا وقت شروع ہو گیا۔ حلیہ تو ہم نے پہلے ہی خراب کر لیا تھا، ہمارے بالوں میں مٹی اٹی ہوئی تھی، اس دوران شیو بھی بڑھ گئی تھی اور لباس تو پہلے ہی بوسیدہ تھے، کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس۔ چنانچہ ہم ایک ایسی جگہ منتخب کر کے وہاں اوندھے سیدھے لیٹ گئے جہاں سے ہمیں اس بات کا یقین تھا کہ وہ ہم پر نگاہیں ضرور ڈالیں گے۔ ویسے بھی انہیں ٹیلوں کے درمیان سے آگے بڑھنا تھا۔ پھر قدموں کی چاپ قریب سے قریب تر ہوتی چلی گئی، انسانی آوازیں بھی ہمارے قریب تر آتی چلی گئیں، اور اس کے بعد بڑے شاندار انداز میں وہ لوگ ہم تک پہنچ گئے۔ چند افراد ہمارے پاس آئے تھے اور پھر ہم نے ایک آواز سنی، یقینی طور پر یہ زندہ ہیں میڈم، یہ زندہ ہیں، آپ یقین کریں میں نے ان کے جسموں میں سانسوں کا تنفس دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ میڈم یہ مقامی باشندے نہیں ہیں، بلکہ مجھے تو یہ ایسے بگڑے ہوئے مہم جو لگتے ہیں جو اپنے گروپ سے بچھڑ گئے ہوں۔ اٹھاؤ انہیں اور خیمہ لگا دو، دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ جی میڈم۔ مجھے وہ عورت یاد آئی جسے میں نے اس وقت بھی دیکھا تھا جب وہ لوگوں کو ہدایت دے رہی تھی، ویسے بڑی گونجدار آواز تھی۔ دور سے ہی میں نے اس عورت کو دیکھا تھا جس کا قد و قامت زیادہ تھا، چمڑے کے انتہائی نفیس تراش کے لباس میں وہ دور ہی سے شاندار نظر آتی تھی، اور اب اس کی آواز۔ بہرحال ہمیں اٹھایا گیا۔ تھوڑا سفر طے کرنے کے بعد آخرکار ہمیں نرم گدوں پر ڈال دیا گیا۔ اندازہ یہ تھا کہ یہ گدے خیموں کے اندر ہیں۔ آوازیں ابھر رہی تھیں، انگریزی بولی جا رہی تھی۔ انہوں نے صرف ہماری وجہ سے یہاں خیمہ زنی کی تھی اور ہم لوگوں پر خاصی کوشش کی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ جو کچھ کہہ رہی تھی اس سے ہمیں صورتحال کا اندازہ بھی ہوتا جا رہا تھا۔ ہم اپنے مقصد میں 100% کامیاب تھے۔ سارے کے سارے اپنے طور پر ہمارے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ عورت نے کہا، انہیں ہوش میں لاؤ اور پھر گرم گرم دودھ پلاؤ تاکہ یہ زندہ رہیں۔ ہمیں تقریباً 1 گھنٹے تک یہ اداکاری کرنی پڑی، اور اس کے بعد ہم نے کراہ کر اپنے جسموں کو جنبش دی۔ وہ لوگ جو ہمارے نگران تھے فوراً ہمارے قریب پہنچ گئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، کیا تم ہوش میں ہو؟ میں نے حلق سے آوازیں نکالی۔ ٹھہرو۔ اس کے بعد وہ باہر چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد ہمیں گرم دودھ پلایا گیا۔ بہرحال ہم لوگ اپنے طور پر اس وقت تک کی کامیابی پر خوش تھے۔ ہمارے لیے تمام انتظامات کرنے کے بعد وہ لوگ باہر چلے گئے تو میں نے چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں۔ خیمہ کافی کشادہ تھا اور صورتحال انتہائی بہتر۔ فخر دہاں نے پہاڑی زبان میں کہا، عبران کیا خیال ہے؟ اب تک تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ تم نے اس عورت کو دیکھا؟ ہاں، میں نے آنکھوں میں جھرری پیدا کر کے اسے دیکھا ہے۔ یار کمال کی عورت ہے، پتہ نہیں اس کے اندر کیا کمالات ہیں۔ ایک بات کہوں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں کہو۔ وہ تم پر عاشق ہو جائے گی۔ تم تو خاصے پہنچے ہوئے بزرگ بن چکے ہو۔ نہیں یار، اب تک تو یہی دیکھتا رہا ہوں، پتہ نہیں تمہارے اندر کیا خوبی ہے، حالانکہ تو گھاس ہی نہیں ڈالتا۔ گھاس تو خیر میں بھی نہیں کھاتا۔ چلو اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں، ہمیں فی الحال یہی ڈرامہ جاری رکھنا ہے، کہانی کا تعین تو ہم پہلے ہی کر چکے ہیں، میں نے جواب دیا، اور اس کے بعد ہمیں باقی رات خاموشی سے گزارنی پڑی۔ دوسری صبح خیمے کے پردے کے باہر آہٹ سنائی دی اور ایک چوڑے چکلے بدن کا شخص اندر آیا۔ یہ پتہ نہیں کون سے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، سفید فام ہی تھا، لیکن اس کی قومیت کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ اندر آ کر اس نے کہا، کیا حال ہے تم لوگوں کا؟ کیا تم اپنے بارے میں بتانا پسند کرو گے؟ میڈم سنتالیا نے مجھے تمہاری خبر گیری کے لیے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ میں تمہارے بارے میں معلوم کر کے آؤں۔ میں نے کمزور آواز میں کہا، ہم اپنی زندگی ختم کرنے کا خود باعث ہیں، چمکدار پتھر اور پیلی دھات کی تلاش میں نکلے تھے۔ ہمارا گروہ 14 آدمیوں پر مشتمل تھا۔ بھیڑیوں نے ہم پر حملہ کر دیا اور 12 افراد بھیڑیوں کا شکار ہو گئے۔
ہم دو نہ جانے کس طرح بچ کر یہاں پہنچے۔ کیا کہا تم نے؟ چمکدار پتھر اور پیلی دھات، اس سے تمہاری کیا مراد ہے؟ دنیا کی اس چمک سے ہم اکتا چکے ہیں، یہ انسانی زندگیاں چھین لیتی ہے۔ بس ہمیں موت کا انتظار تھا، موت ہمارے پاس نہ آئی، لیکن تم لوگوں نے ہماری زندگی بچا لی۔ کیا تمہیں ان علاقوں کے بارے میں معلومات ہیں؟ ہاں، ان کے نقشے ہمارے ذہنوں میں ہیں، لیکن یہ تو اچھی بات ہے۔ میڈم سنتالیہ کے بارے میں تمہیں آہستہ آہستہ تفصیلات معلوم ہوں گی۔ یہ سمجھ لو کہ اب تم میڈم سنتالیہ کے لیے کام کرو گے۔ میڈم سنتالیہ کون ہے؟ ہمارا ایک گروہ ہے اور میڈم سنتالیہ اس گروہ کی سربراہ ہے۔ ہم میڈم سنتالیہ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہماری زندگی بچا لی اور ہمیں نئی زندگی دی۔ وہ تم سے ملاقات کرے گی۔ اب میں تمہارے لیے صبح کا ناشتہ بھیجتا ہوں۔ اس وقت چائے کا ملنا بڑا فرحت بخش تھا۔ چائے کے ساتھ ناشتے کا باقاعدہ انتظام ان لوگوں نے غالباً سفر کے لیے تمام انتظامات کیے تھے۔ میڈم سنتالیہ نے ہم سے ملاقات نہیں کی، بلکہ شاید ہماری وجہ سے ان کے سفر میں دیر ہو گئی تھی اور وہ اس کی کسر پوری کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے فوراً ہی سفر کا آغاز کر دیا اور ہمیں ایک یاغ دیا گیا جس پر ہمیں سفر کرنا پڑا۔ یہ سفر شام سورج چھپنے تک جاری رہا۔ ایک پہاڑی کو عبور کرنے کے بعد ہم ایک گھنے جنگل میں داخل ہو گئے اور یہاں پر ان لوگوں نے قیام کر لیا۔ ہمارا اندازہ درست نکلا۔ سامان اتارا جانے لگا اور وہ لوگ تیزی سے خیمے نصب کرنے لگے۔ تاریکی مکمل طور پر چھانے سے پہلے وہ اس کام سے فارغ ہو گئے۔ جو شخص ہمارے پاس پہلی بار آیا تھا اس نے اپنا نام ہمیں رتھ مین بتایا اور ہم سے کہا، تم لوگ اس سفر میں تھک گئے ہوگے، لیکن اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ تمہاری حالت پہلے سے بہت بہتر ہے۔ آرام کرو، اور ایک بات اور کہی جائے تو یقینی طور پر تمہاری سمجھ میں آ جائے گی، وہ یہ کہ یہاں سے غائب ہونے کی کوشش مت کرنا، ورنہ میڈم سنتالیہ ایسے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرتی جو اس سے غداری کرتے ہیں۔ اگر چمکدار پتھروں اور پیلی دھات کی خواہش اب بھی تمہارے دل میں ہے تو یہ خواہش میڈم سنتالیہ پوری کر دے گی۔ ہمارا گروہ بھی انہی راستوں کی طرف سفر کر رہا ہے۔ بہرحال ساری باتیں اپنی جگہ۔ ہم لوگ تھوڑے سے خوفزدہ بھی تھے کیونکہ ان لوگوں کے بارے میں یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ لوگ خاصے وحشی ہیں۔ پھر بہت وقت اسی طرح گزر گیا۔ ساری رات اسی طرح ہو گئی اور دوسری صبح سنتالیہ نے ہم سے ملاقات کی۔ انتہائی دلکش قد و خال کی عورت تھی، لیکن اس کا قد و قامت اور چہرے پر پھیلی ہوئی سنگ دلی یہ احساس دلاتی تھی کہ انتہائی سخت دل کی مالک ہے اور یقیناً ان میں سے ہے جو اپنے دشمنوں کو کبھی معاف نہیں کرتی۔ ہم چونکہ اب بہتر حالت میں تھے اس لیے میری ہدایت پر فاخر دہا بھی تیار ہو گیا اور ہم لوگ باہر نکل آئے۔ چنانچہ خاصا فاصلہ طے کر کے ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ وحشت خیزی کر رہے ہیں۔ کلہاڑیاں، بھالے اور چھری لے کر ان کی ٹولیاں جنگل میں نکل گئیں۔ جو جنگل نہیں گئے تھے وہ یہیں منگل منا رہے تھے۔ فخر دہا نے ایک طرف اشارہ کیا اور میں نے ادھر دیکھا، وہ سنتالیہ ہی تھی اور رتھ مین کے ساتھ ایک طرف جا رہی تھی۔ سنتالیہ نہ جانے کہاں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس پلٹی۔ اس نے ہمیں دیکھ لیا، ہم بھی اسے دیکھ کر ہٹے نہیں۔ آہستہ آہستہ وہ ہمارے قریب پہنچ گئی۔ اس نے سر سے پاؤں تک ہمیں دیکھا اور پھر بولی، رتھ مین، تم نے انہیں لباس نہیں دیے؟ میڈم، آپ کا حکم نہیں تھا۔ انہیں لباس دو، وہ بولی اور رتھ مین نے فوراً ہی گردن جھکا دی۔ سنتالیہ نے کہا، لباس پہن کر تم میرے پاس آؤ، اس جگہ بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ لباس ان لوگوں جیسے ہی تھے، چمڑے کی پتلونیں، کلائیوں کے لیے خاص قسم کے کور اور اس کے ساتھ ساتھ ہی گلے میں باندھنے کے لیے خاص قسم کے پٹے۔ اوپری لباس پہننے کا شاید ان لوگوں میں رواج ہی نہیں تھا۔ اوپری لباس صرف کچھ ہی لوگوں کے پاس تھا اور یہ بھی زیادہ تر جانوروں کی کھال پر مشتمل تھا۔ سنتالیہ بھی چمڑے کا لباس پہنتی تھی۔ بہرحال ہم اسی طرح آگے بڑھے اور سنتالیہ کے پاس پہنچ گئے، جو ایک بڑے پتھر پر بیٹھی ایک چمکدار خنجر سے پتھر پر نشان ڈال رہی تھی۔ اس نے ہمیں دیکھا، دیکھتی رہی، اور جب ہم اس کے قریب پہنچے تو اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا،
تمہارے جسموں سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے گروپ میں تم سب سے زیادہ نمایاں حیثیت کے مالک ہوگے۔ بیٹھو بیٹھو، تمہارا گروپ کہاں کہاں سے تعلق رکھتا تھا؟ میں نے اسے 2 ایشیائی ملکوں کے نام بتا دیے اور وہ گردن اٹھا کر بولی، خود میرا بھی یہی اندازہ تھا کہ تم لوگ ایشیائی ہو، لیکن بھیڑیوں سے بچاؤ کے لیے تم نے کوئی بندوبست نہیں کیا تھا۔ بس بندوبست کیا تھا ہم نے، لیکن بھیڑیوں نے ہم سے اچھا بندوبست کر رکھا تھا۔ وہ ایسے وقت پر آئے کہ ہم گہری نیند سو رہے تھے۔ میرے ان الفاظ پر وہ خوب ہنسی اور قہقہا لگاتے ہوئے بولی، واہ، تم نے خوب کہا کہ بھیڑیوں نے تم سے اچھا بندوبست کر رکھا تھا۔ ویسے اس میں کوئی شک نہیں کہ جو موقع سے فائدہ اٹھا جائے وہی بادشاہ ہوتا ہے۔ تمہیں وہ راستے معلوم ہیں جہاں زمین پر کہکشاں اتری ہوئی ہے، رنگین کہکشاں۔ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں یہ راستے صحیح طور پر معلوم تھے، ہم نے انہی کی زبانی سنا تھا۔ کچھ ایسی نشانیاں جو ہمارے علم میں ہیں، مثلاً ٹیلے اونٹ کے کوہانوں جیسی شکل رکھتے ہیں۔ ہم آگے چلیں گے تو درختوں کا ایک ایسا جھنڈ ملے گا جو درمیان سے موڑا ہوا ہے، اور ان سب کے سرے آپس میں اس طرح سر جھکائے ہوئے ہیں جیسے ہاکی کے کھلاڑی پہلے آپس میں سر جھکا کر مشورہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک دم فرار ہو جاتے ہیں۔ پھر پتھر کی ایک چٹان جس کا سر بھیڑیے جیسا ہے۔ بس ایسے کچھ نشانات ہمیں معلوم ہیں۔ ہاں، تم واقعی سچ کہتے ہو اور مجھے سچ بولنے والے پسند ہیں۔ بیٹھو، میں تمہارے لیے قہوہ منگواتی ہوں۔ قہوے کے گرم پیالے لمحوں میں ہمارے سامنے آ گئے تھے۔ خود سنتالیہ بھی قہوہ پی رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، فکر کی بات نہیں، اب تم ہمارے ساتھ سفر کرو گے۔ اگر رنگین پتھروں کے انبار ہمیں مل گئے تو ان میں تمہارا بھی حصہ ہوگا۔ تم جس طرح کے جسموں کے مالک ہو، مجھے اس طرح کے لوگ پسند ہیں، یعنی بامشقت اور ہر حال میں زندہ رہنے والے، جنگجو، طاقتور۔ یقینی طور پر تم اسلحہ بھی چلا سکتے ہوگے۔ ہاں، میں نے جواب دیا۔ گرم قہوے کے برتن ہمارے ہونٹوں کو چھو رہے تھے۔ آسمان ابر آلود تھا۔ پھر آہستہ آہستہ بادلوں کے غول نمودار ہونے لگے اور روشنی کافی کم ہو گئی۔ موٹی موٹی بوندیں آسمان سے گرنے لگیں اور پھر ہمیں اپنی جگہ سے اٹھنا پڑا۔ لیکن اسی وقت نوجوانوں کا ایک گروہ آتا ہوا نظر آیا اور سنتالیہ کے قریب پہنچ گیا۔ سنتالیہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ کیا بات ہے؟ کچھ نہیں میڈم، شکار کر لائے ہیں اور ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے۔ آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ ہمارے پیچھے آنے والوں نے شیر کا شکار بھی کیا ہے اور کچھ لوگ گھوڑے بھی لا رہے ہیں۔ آہ، کیا واقعی ان علاقوں میں گھوڑے بھی پائے جاتے ہیں؟ ایسے سرکش، ایسے شاندار کہ آپ کو بے حد خوشی ہوگی۔ یوں لگا جیسے سنتالیہ کے چہرے پر پھول ہی پھول کھل اٹھے ہوں۔ پھر اس نے کہا، مجھے گھوڑے تو بے حد پسند ہیں، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ کون سے گھوڑے ہیں۔ میں نے فاخر کی طرف دیکھا اور فاخر نے میری طرف۔ ہم دونوں کے ذہنوں میں ایک ہی خیال ابھرا تھا، کہیں یہ ہمارے گھوڑے نہ ہوں۔ بہرحال اگر تھے بھی تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہم تو ان سے ہاتھ دھو ہی بیٹھے تھے۔ پھر زیادہ وقت نہیں ہوا تھا کہ نوجوانوں کا ایک غول ایک سرکش گھوڑے کو رسوں سے باندھے ادھر آتا ہوا نظر آیا۔ سیاہ رنگ کا ایک انتہائی قداور گھوڑا تھا جس کی آنکھیں گہری سرخ ہو رہی تھیں اور اس کے نتنوں سے آگ نکل رہی تھی، لیکن رسیوں کے پھندے اس طرح اس کی گردن اور ٹانگوں میں کسے گئے تھے کہ وہ ان نوجوانوں کو راؤنڈ ڈالنے اور چبا ڈالنے میں ناکام رہا تھا۔ جس طرف کا رخ کرتا اس کی دوسری طرف سے رسیاں تان دی جاتی اور طاقتور جوان اسے روک لیتے۔ ونڈرفل! سنتالیہ پر مسرت انداز میں چیخی، یہ تمہیں کہاں سے مل گیا؟ بہت خونخوار گھوڑا ہے میڈم، لیکن ہم نے اسے قابو میں کر ہی لیا۔ ویری گڈ، اس کا مطلب ہے کہ یہاں گھوڑے بھی مل جاتے ہیں۔ کیا دوسرے لوگ بھی گھوڑے تلاش کر رہے ہیں؟ اس طرف لاؤ اسے، میں اس پر سواری کروں گی۔ سنتالیہ بچوں کے سے انداز میں چیخی۔ وقت گزرتا رہا اور ہم ان کے درمیان صورتحال کا جائزہ لیتے رہے اور ٹرانسمیٹر پر ادھر سے بھی کوئی اشارہ موصول نہیں ہوا تھا۔ وہ لوگ جانتے تھے
کہ ہم لوگ خطرناک لوگوں کے درمیان ہیں اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صورتحال کیا ہے۔ چنانچہ جب تک ہم خود ان سے ٹرانسمیٹر پر بات نہیں کریں وہ ہمیں مخاطب نہیں کرتے تھے۔ وقت گزرتا رہا اور ہم بھی اپنی صورتحال کا جائزہ لیتے رہے۔ پھر میں نے کچھ فیصلہ کرنے کے بعد کہا، موسم کافی سرد ہو گیا ہے، ہمارے پاس مناسب لباس نہیں ہے، میرا خیال ہے مجھے اس بارے میں کسی سے بات کرنا ہوگی۔ کس سے؟ سنتالیہ سے، میں نے کہا، اور فاخر چونک کر مجھے دیکھنے لگا اور پھر بولا، اس عورت نما درندے سے کوئی بات کرتے ہوئے بہت غور کرنا پڑے گا۔ میں مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ بہرحال اس وقت سردی واقعی بے پناہ بڑھ گئی تھی اور ماحول ٹھٹر رہا تھا۔ جب میں اپنے خیمے سے باہر نکلا تو کافی فاصلے پر مجھے ایک الاؤ روشن نظر آیا اور یہ دیکھ کر میں خوش ہو گیا کہ سنتالیہ اس وقت ایک پتھر پر بیٹھی ہوئی الاؤ کی تپش سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب پہنچا۔ اس نے مجھے دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ آؤ، بہت اچھا ہوا کہ تم خود یہاں آ گئے۔ زندگی کے بارے میں کیا اندازہ ہے؟ انسان ہر حال میں جینے کا خواہش مند ہوتا ہے، میں نے کہا۔ جیسا کہ میں نے تم سے کہا کہ تم دونوں بڑی شاندار شخصیتوں کے مالک ہو، خاص طور سے تم، یہ بتاؤ کہ کس انداز میں جینا چاہتے ہو؟ میں سمجھا نہیں مس سنتالیہ۔ میرے دوست یا میرے دشمن، نوجوان ہو، نوجوانی کی زندگی گزارو، دولت کا حصول ہر انسان کی آرزو ہوتی ہے، تمہاری آرزو بھی یہی ہوگی۔ میں جانتی ہوں کہ زر و جواہر کے وہ انبار جن کے لیے تم نے اتنا لمبا سفر طے کیا اور اپنے ساتھیوں کو کھو بیٹھے، تمہارے لیے کس قدر حیثیت رکھتے ہیں۔ میڈم سنتالیہ، ایک بات کہوں، یقین کر لیں گی آپ؟ ہاں، کیوں نہیں؟ تو پھر سنیے، زندگی میں بہت سی ضرورتیں انسان کو دولت کے حصول کے لیے مجبور کر دیتی ہیں، لیکن ان ضرورتوں میں ایک بہت بڑی ضرورت ایک دوست، ایک ساتھی، ایک ایسے ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے جو ساری زندگی کا ہم سفر ہو اور جسے محبت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ میڈم، کم از کم میری خواہش یہی ہے۔ میں واقعی اپنے گروپ کے ساتھ کہکشاں کی تلاش میں نکلا تھا، لیکن وہ گروپ ختم ہو گیا۔ میرا ایک ساتھی باقی بچا ہے جو میرے ہی جیسا مزاج رکھتا ہے۔ ہم یہ سوچتے تھے کہ یہاں سے زندہ واپس نکل جائیں، لیکن جب آپ مل گئی ہیں تو ہماری سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں، اور اس کی وجہ آپ جانتی ہیں کہ کیا ہے؟ وہ کیا؟ آپ کا قرب۔ کیا مطلب؟ وہ تعجب سے مجھے دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے پر انوکھی تبدیلیاں ہو رہی تھیں۔ پھر اس نے انگلی اٹھا کر کہا، دیکھو، اتنا وقت ضرور گزارو کہ مجھے تمہارے لیے سوچنے کا موقع مل جائے۔ اتنی تیز رفتاری اچھی نہیں ہوتی۔ جیسا آپ کا حکم میڈم، بس ایسے ہی آ گیا تھا اور خوش ہوں کہ کام بن گیا، اس کے علاوہ مجھے کچھ اور نہیں چاہیے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنے خیمے کی جانب چل پڑا۔ اس نے مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں اپنے خیمے میں آیا تو فخر میرا منتظر تھا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ کہنے لگا، خیر، میں نے پہلے بھی تمہیں خود سے بڑا سمجھا ہے، تمہارے اندر جرأت بھی ہے اور ہوشیاری بھی، لیکن اس وقت تم نے جو کام کیا ہے، تم یقین کرو، اس نے مجھے لرزا دیا ہے۔ کیا مطلب؟ شیر کے سامنے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ شیر کے منہ میں اپنی گردن دے دینا کوئی معمولی کام نہیں ہوتا۔ وہ ایک پاگل عورت ہے اور اس کی دیوانگی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کب عروج پر پہنچ جائے۔ پھر رات گزر گئی۔ پھر دوسری صبح موسم خاصا خراب تھا۔ ہوائیں چل رہی تھیں اور کبھی کبھی یہ ہوائیں بہت تیز ہو جاتی تھیں۔ بہت ٹھنڈک ہو رہی تھی، لیکن سنتالیہ نے سفر کا آغاز کر دیا اور ہم کافی دور نکل آئے۔ اس سفر کے دوران مجھے ایک بار موقع مل گیا تو میں نے محمود خوارزم کو مخاطب کیا۔ وہ لوگ شاید جب سے ہم یہاں پر آئے تھے اس وقت سے لے کر اب تک انتظار ہی کر رہے تھے۔ موقع اچھا تھا، میں نے کہا۔ گروہ تقریباً اسی کے قریب افراد پر مشتمل ہے۔ مختلف نسلوں اور مختلف قوموں کے لوگ ہیں۔ جو عورت ان کی سربراہ ہے اس کا نام سنتالیہ ہے، اور اس قدر خونخوار عورت ہے کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یوں سمجھ لیا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ وہ ایک ہولناک شیرنی ہے،
جو کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتی ہے۔ کیا آپ لوگوں نے سفر شروع کر دیا ہے؟ ادھر سے جواب آیا، ہاں، اب ہم صرف تمہارا تعاقب کر رہے ہیں۔ یہ بتاؤ کیا وہ رنگین کہکشاں کی طرف جا رہی ہے؟ 100% اس کا رخ اسی کی جانب ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خاموشی سے پیچھے پیچھے چلے آئیے۔ اب تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آپ لوگوں کے بارے میں وہ کیا تاثرات رکھتی ہے، لیکن جیسے ہی مجھے اس بارے میں علم ہوا تو میں آپ کو اطلاع کر دوں گا۔ کیا اس کے پاس ایسے ذرائع ہیں کہ وہ رنگین کہکشاں کی طرف بالکل مناسب سفر کرے؟ ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا، لیکن آپ مجھے گائیڈ کریں کہ کیا وہ صحیح راستوں کی طرف جا رہی ہے۔ ابھی تک تو اس کے راستے بالکل درست ہیں۔ بس اس سے زیادہ گفتگو بے مقصد تھی۔ ہم لوگ سفر کرتے رہے، دن گزر گیا۔ دن کے معمولات جوں کے تون تھے۔ اب جس علاقے میں ہم پہنچے تھے وہ اپنی ظاہری حالت سے خاصی ہولناک تھے۔